اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیب سیدنا محمد وعلا آلہ وسلم۔ السلام علیکم جی، سلام کا جواب ضرور دیجیے گا، بہت شکریہ۔ دشمن کی ناپاک سازشوں کو ختم کرنے کا اور دشمن کو اپنی زندگی میں سے خارج کرنے کا جو ہے وہ ایسا آپ کو وظیفہ دیں گے، قرآنی وظیفہ، جس کو کرنے سے بڑا دشمن جو آپ کو گالیاں نکالتا ہے، جو آپ کو سازشوں کے ذریعے، میں نے بہت ساری خواتین کے حوالے سے، کیونکہ ظاہری بات ہے جادو، اثرات، بیماری سے شفا کا ویڈیو کال پہ دم کرتے ہیں، بہت سارے بہن، بہت سارے بھائی جو ہیں وہ اپنے ظاہری بات ہے معاملات کو شیئر کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ معاملات ہے۔ تو یقین مانیے کہ اس دور حاضر میں سب سے زیادہ جو چیز مجھے نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ینگ لڑکے جو ہے یا ینگ لڑکیاں جن کی نئی نئی شادی ہوتی ہے یا نئی نئی شادی ہونے والی ہوتی ہے، ایسے لوگوں پر شیطانی طاقتیں بہت زیادہ حملہ کرتی ہیں، اور مفت کی جو ہے وہ، کیونکہ ان کا ٹارگٹ ہوتا ہے شیطانی طاقتوں کا، جو فرشتوں کی پوری جماعت ہوتی ہے تو وہ ان کا ٹارگٹ ہوتا ہے۔ تو اصل میں جو ہے وہ بہت ساری بچیاں، بہت سارے بچے جو ہیں وہ اس بات کی بھید چڑھ چکے ہیں کہ ان پر مختلف قسم کے جھوٹے الزامات، یا ویسے ہی ان سے کوئی نہ کوئی غلطی ہو جانا بتقاضۂ بشریت، دیکھیں غلطی ہونے کا امکان انسان سے ہے، لیکن معاف کرنے کا معاملہ بندے کا اور رب کا ہے۔ لیکن یہاں پہ تو ایسے لوگ اپنے تجزیے اور ایسا موبائل سوشل میڈیا کا دور اور ایسی چیزیں لوگوں کے سامنے آ گئی کہ بندے کی زندگی برباد کر کے رکھ دیتے ہیں۔ تو اور پوسٹیں لگا کے، ویڈیو بنا کے، اور یہ کر کے وہ کر کے اس کو گندا، صرف اپنے ویوز کے لیے، اپنے پیسوں کے لیے، اور اگلے کا یہ نہیں دیکھنا کہ یار اگلے کی زندگی برباد ہو رہی ہے، اگلے کا خاتمہ ہو رہا ہے، یہ ہو گیا جی اس نے جرم کیوں کیا ہے، جی اس نے یہ باکام کیوں کیا ہے۔ دیکھیں یہ سارے معاملات جو سے نا، یہ بندے کو رب کے، انسان جتنا بھی گناہ گار ہونا، سمندر کی جھاگ کے برابر بھی اگر کسی ایک انسان کے گناہ ہو تو سچے دل سے وہ توبہ کر لینا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کی آنکھ سے آنسو نکلتا، بعد میں اس کی توبہ پہلے قبول ہو جاتی ہے، لیکن صدقے دل سے توبہ ہونی چاہیے۔ تو یہاں پہ بندوں کے ہاتھ نظام ہے، اگر چڑھ جائے کسی بات پہ تو وہ تو پکڑ کے ذلیل و رسوا کر دیتے۔ تو ایسا عمل آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایسے لوگ جو ذلیل و خوار ہونے والے ہیں، یا ان کے دشمن ان کو بلیک میل کر رہے ہیں ذلیل و رسوا کرنے کے لیے یا بدنام کرنے کے لیے، تو میں آج آپ کو پوری اجازت کے ساتھ، درد دل کے ساتھ، پوری توجہ اور محبت کے ساتھ، بڑے ارمان کے ساتھ میں آپ کو یہ وظیفہ دوں گا، اس نیت کے ساتھ کہ کسی ایک فرد کا دیکھے بھلا ہو جائے، اسے کامیابی مل جائے۔ میں یہاں پہ جو بات میرے اچانک ذہن میں آئی ہے نا، وہ یہ ہے کہ ظاہری بات ہے جادو، اثرات، بیماری سے شفا کے دم وغیرہ ہم کرتے ہیں ویڈیو کال پہ، اور لوگ کرواتے بھی ہیں، تو اکثر اوقات 99% میسیجز جو آتے ہیں، کال تو نہ ہی کریں نا، طریقہ کار تو آسان یہی ہے کہ آپ واٹس ایپ پہ اپنا وائس میسیج یا آپ لکھ کے بھیج دیں کہ ہمیں یہ مسئلہ ہے، تو 24 گھنٹے کے اندر اندر آپ کا جواب بھی مل جاتا ہے۔ اور اگر آپ کو دم ہونا ہے، واقعی آپ حقدار ہے، تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو 7 دم، 11 دم، 29 دم یا اس سے بھی زیادہ، جب تک آپ کا علاج چلے، ٹھیک ہے۔ ظاہری بات ہے کسی نے محنت کرنی ہے تو اس کا پھر وہ سارے معاملات ہوتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ہم محنت پوری کرتے ہیں اور کوشش نظر آتی ہے سامنے والے کو نا، کہ کام چور نہیں ہے ہم اگر کسی کی حاضری لیتے ہیں یا کسی سے ہم وعدہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی، تو پھر انشاءاللہ اس کے ساتھ کوشش کرتے ہیں، پھر اس کے ساتھ چلتے بھی ہیں اگر اس کا سلسلہ تعاون ٹھیک ہو۔ تو اب یہاں پہ جو میں آپ کے ساتھ بات کو اپنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ کوئی بھی شخص 100 کال، 90 کال، 50 کالیں ڈیلی کی، 300-400 تو معمولی ہے، چلو نارمل بھی ہو بندہ تو 40-50 کالیں، وہ تو پاگل ہو جائے گا فون سن کے۔ تو مہربانی کیا کرے کوئی بھی، تو پھر میسیجز بھی، مطلب جب میں بار بار کہتا ہوں کہ مہربانی کرے، میرے سے امید نہ رکھیں کہ میں آپ کو کوئی وظیفہ دے دوں گا پرسنل میں آ کے، بار بار کہا جاتا ہے ہمیں مجرب وظیفہ بتائے جی۔ بھئی میں جو یوٹیوب پہ وظائف اپلوڈ کرتا ہوں دونوں چینلوں پہ، اسلامک ٹیچر ہمدمی یا روحانی وظائف ہمدمی پہ، HAMDAMI ہمدمی، ٹھیک ہے، یہ خالی ہمدمی بھی لکھیں گے تو میری ویڈیوز آ جائیں گی۔ تو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم جو ہے وہ وظائف، اس کا مطلب ہے جو ہمیں ویورز روزانہ کی بنیاد پہ سنتے ہیں، ان سے ہم کو دھوکہ کر رہے، فراڈ کر رہے، یا ان کو ہم مجرب وظیفہ نہیں دے رہے،
تو مہربانی کیا کرے، آپ کو مجرب ہی وظائف دیتے ہیں اور اجازت کے ساتھ دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے میں کہتا ہوں پوری ویڈیو دیکھو، ادھوری دیکھتے ہو نا تو پھر سوال کرتے ہو جی کرنا کیسے ہے وظیفہ، تو پوری دیکھی ہوگی، یہ سوال آپ کی زبان پہ کبھی آئے گا ہی نہیں۔ اجازت بھی اسے ہے جو پوری ویڈیو دیکھے گا، لائک کرے گا اور حوصلہ افزائی کرے گا، کمنٹ میں دعاؤں میں سے نوازتے نہ کرے، کیونکہ ہم آپ کی دعاؤں کے طلبگار ہیں اور ہم آپ کے لیے بھی تو دعا گو رہتے ہیں کہ مالک کو بولا جتنے ویورز مجھے سن رہے ہیں پوری دنیا کائنات سے، جہاں سے بھی غریب امیر جو بھی ہے اس دنیا میں، مالک کو بولا جو بھی مجھے سن رہے ہیں سب کے رزق میں، کاروبار میں برکت عطا فرما، آفات و بلیات آزمائشوں پریشانیوں سے، جادو جنات اسیب سے، سحر شیطانی عملیات سے، شیطانی اثرات سے، ہر قسم کے جادو سے، ہر قسم کے شیطانی شر سے اے مالک کو مولا میرے سننے والوں کو محفوظ فرما، آمین۔ پوری دنیا سے جہاں جہاں بھی جس نے سنا ہے وہ آمین ضرور کمنٹ میں لکھے، تاکہ اس میں جو ہے وہ برکت بھی آ جائے اور دعا کی قبولیت۔ پتہ نہیں کس بہن کا یا کس بھائی کا آمین لکھنا جو ہے وہ ہمارے لیے کامیابی کا، راہ نجات کا رستہ بن جائے۔ تو یہ عمل جو میں آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں، ظالم سے ظالم دشمن بھی اگر آپ کی زندگی میں ہوگا نا، انشاءاللہ اس دشمن سے آپ کی جو ان سے ہے وہ حفاظت ہوگی، اور وہ دشمن آپ کو کبھی زندگی میں نا نقصان نہیں پہنچا سکے گا کسی بھی قسم کا۔ قرآن پاک کی ایک مختصر سی سورہ مبارکہ ہے اور اللہ کے دو مبارک نام ہیں، یا جبارو یا قہارو۔ اس کے پڑھنے کی ترتیب اگر آپ نے سمجھ لی تو انشاءاللہ موکلات اور نیک جنات جو ہے وہ تابع ہو کر آپ کا کام کریں گے، جو بھی آپ کام ان کو بتائیں گے یہ اللہ کے حکم سے آئیں گے۔ لیکن دولت رزق میں آپ کو بہت زیادہ اضافہ ہوگا۔ دیکھیں جہاں پہ دشمن ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ دولت ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا تجزیہ غلط ہے، کیونکہ دشمن نارمل بھی ہو نا، ایک دکاندار کا کوئی بندہ دشمن بن جائے نا تو اس کے دماغ میں ٹینشن ہی چلتی رہتی ہے کہ یار فلاں شخص میرا دشمن ہے۔ اس ٹینشن کی وجہ سے، اس پریشانی کی وجہ سے اس بندے کا جو ہے وہ یہی رہتا ہے کہ یار یہ کب جان چھوڑے گا، کب جناب صاحب میرے بارے میں سوچنا بند کرے گا۔ وہ اس کے بارے میں سوچ کے ہی پریشان، کیونکہ اس کو جیسے کوئی خاتون ہے، اس کو اگر یہ خطرہ ہے کہ یہ ابھی میرے اوپر کوئی عزت آبرو کا الزام لگ جائے گا، ابھی میرے شوہر کو میرے بارے میں بھر دیا جائے گا، یا کوئی بھی معاملہ ہے، تو وہ خاتون گھر کے معاملے کو نہیں چلا سکتی۔ مرد بھی الزام کی وجہ سے یا کسی ایسی معاملے کی وجہ سے یا کسی ایسی ٹینشن کی وجہ سے، تو ظاہری بات ہے یہ۔ لیکن آپ مجھے بتائیں، میں آپ سے ایک چھوٹا سا سوال کرتا ہوں، جادو جو ہے، جادو وہ اگر کسی پر کوئی کرواتا ہے کہ اس بندے کا، یعنی کہ میاں بیوی میں لڑائی کروانی ہے، اس کے لیے جادو ہے، اس کا تعلق کاروبار سے کیسے ہے؟ پوائنٹ یہ ہے، یعنی کہ دکان کے ساتھ اس کا تعلق کیسے ہے، فیکٹری کے ساتھ اس کا تعلق کیسے ہے، کارخانے کے ساتھ اس کا تعلق کیسے ہے، بزنس تجارت کے ساتھ اس کا تعلق کیسے ہے؟ جادو کروانے والے نے جادو کروایا تھا کہ ان دو میاں بیوی میں لڑائی ہو جائے۔ مثال کے طور پہ میں آپ کو سمجھانے کے لیے آپ کو ایک چیز واضح کرنا چاہتا ہوں، لیکن جادو کرنے والے نے جادو پہلے سیکھا، سیکھ کے جنات کو قابو کیا، آپ کا اپنا ہی کوئی ان کے پاس گیا، پیسے دیے، آپ کا نام، والدہ کا نام دیا، اس نے جنات کو بھیجا کہ جاؤ جا کے ان میں لڑائی کرواؤ۔ ان کے وہ میاں بیوی کے درمیان وہ جنات جو ہے وہ آ گئے، سمجھ آئی؟ اب جب وہ لڑائی کروانے کے لیے آئے ہیں جنات، تو اب ان کی وہ قیام گاہ ہے، آرام گاہ ہے، وہ اب آپ کا گھر نہیں رہا، وہ ان کا گھر بن گیا، کیونکہ وہ قیدی ہے، اس وہ عامل نے قید کی ہے۔ اب وہ آپ کی زندگی کے اندر رہیں گے، اب ان کی مرضی ہے وہ آپ کے وجود کے اندر رہے یا وجود کے باہر رہے۔ اب آپ کی مرضی ہے، آپ وضو نہ کریں، آپ نماز نہ پڑھیں، آپ تلاوت قرآن نہ کریں، اگر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے، اور آپ جو ہے وہ اس طرح کے وظائف اور قرآنی عملیات کا ٹھٹھا مذاق اڑائے، اور آپ جو ان سے وہ ان ساری چیزوں سے دور رہے، اور موبائل پہ آپ مختلف مندروں کی گھنٹیاں سنیں اور مختلف پجاریوں کی پوجا سنیں، کیونکہ آج کل یہ بڑا چسکا چل گیا نا، مجھے تو اس کی بڑی ٹینشن لگی پڑی ہے۔ میرے پاس میں اب تک 15 سے 20 مریض صرف اسی پوزیشن کے جو ہے وہ ہینڈل کر چکا ہوں کہ جی ہم پہ کہاں سے آ گیا جی، ہمیں سب یورپ میں رہتے ہیں، چسکا تو جو ہے کانوں کا اور آنکھوں کا جو چسکا ہے
یہ پورا کرنے کے لیے ظاہری بات ہے بندہ ٹک ٹاک چلا رہا ہے یا فیس بک چلا رہا ہے، ضروری نہیں غلط ہے، ہر چیز غلط ہے، ہر چیز غلط نہیں ہوتی، لیکن جو غلط ہے وہ میں بتا رہا ہوں، فیصلہ آپ کر لیں غلط ہے کہ صحیح ہے، میرے نزدیک تو غلط ہے۔ اب ٹک ٹاک آپ چلا رہے ہیں یا فیس بک آپ چلا رہے ہیں تو آپ کے سامنے کوئی مرد یا عورت، اس نے مختلف قسم کے رنگوں کے لباس پہنے ہوئے، گلیوں میں تسمیہ پہنی ہوئی ہے، ہاتھوں میں اس نے تسمیہ پہنی، ہاتھ میں اس نے ڈنڈا پکڑا یا لوہے چیز پکڑی ہوئی ہے، سر کے بالوں کو اس نے بڑا عجیب و غریب قسم کا بنایا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ جا رہی ہے یا وہ جا رہا ہے۔ اب ظاہری بات ہے وہ چل رہا ہے تو اس کی واک کو دکھا رہے ہیں، آپ مانوس ہو کر اس کی واک کو دیکھ رہے ہیں، سمجھ آ رہی بات کی؟ یعنی کہ وہ سیر کر رہا ہے، چل رہی ہے یا چل رہا ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک باریک سی آواز میں منتر لگا ہوتا ہے، جو آواز آپ کے کانوں میں آ رہی ہو نا، کچھ گنگنا رہے ہیں، وہ جو گنگنا رہے ہیں، جو کچھ بول رہے ہیں، پیچھے وہ آواز آ رہی، وہ منتر ہے۔ منتر کا مطلب ہے کہ اس کو ایک دفعہ اگر آپ نے سن لیا ہے تو سنتے ہی آپ نے صرف سنا ہے، ٹھیک ہے، آپ نے اس ویڈیو کو صرف ایک دفعہ دیکھا ہے تو آپ کے پاس شیطانی جنات کی پیدائش یا پہنچ بہت آسانی سے ہو چکی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، یہ بات ذہن میں بٹھا لے۔ اس کے بعد اگلے پروسیس شروع ہوتے ہیں، اگلے مراحل شروع ہوتے ہیں، وہ پھر جتنی دیر، اب یہاں پہ مجھے بتائیں کہ یہ دیکھیں، مجھے ایک بات بتائیں، ایک شخص ہے اور وہ قرآن پاک کی تلاوت سنتا ہے موبائل پہ یا کسی چیز پہ، یا اچانک ویڈیو چلا رہا ہے یوٹیوب، تو وہ اب تلاوت اس نے سنی، اس کو 3 فائدے ہوئے تلاوت سننے کے۔ پہلا فائدہ، اس کی زندگی کے گناہ معاف ہو گئے۔ دوسرا فائدہ، اللہ پاک اسے برکتیں عطا فرما دیتا ہے۔ تیسرا فائدہ، اس کی زندگی سے اثرات ختم ہو جاتے ہیں۔ جب آپ نے چند سیکنڈ کی تلاوت سنی تو آپ کو اتنے فائدے ہوئے، سوچے جب آپ منتر سنیں گے تو کتنے جنات کی پیدائش ہوگی، کتنے شیطانی طاقتیں آپ کے قریب آئیں گی۔ پھر آپ کہیں گے کہ آپ پہ جادو کر دیا کسی نے، بھئی جادو ایویں نہیں ہو جاتا، کوئی اتنا ویلا نہیں بیٹھا ہوا۔ ہاں، اس طرح کی حرکتوں کی وجہ سے بہت سارے شیطانی کا، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں سر بیان کرنے کے لیے، اکثر اوقات میں کرتا بھی رہتا ہوں، آپ کے سوالوں کے جوابات بھی دینے کی کوشش کرتا رہتا ہوں۔ تو یاد رکھیے گا کہ جہاں پہ جادو ہے، جادو سے شیطانی جنات جن کو قید کیا ہوتا ہے ان کو مسلط کرنا ہوتا ہے اگلے پہ جا کے، اور وہ جنات نے جا کے کام کرنا ہے۔ تو ظاہری بات ہے جہاں پر جنات ہوں گے وہاں پر 3 چیزیں لازمی ہوں گی۔ حضور کی حدیث کے مطابق جنات کی خوراک، پسندیدہ خوراک میں سے میاں بیوی کی طلاق ہے، جنات کی پسندیدہ خوراک میں سے اجار، تنگ دستی، غربت، فقر و فاقہ ہے، لڑائیاں ہے۔ شیطانی طاقت جس گھر میں موجود ہے، چھوٹی سے چھوٹی یا بڑی کی سے بڑی، یا جس انسان کے ساتھ ہے، وہ چاہتا ہے کہ مجھے پتہ چلے کہ میرے ساتھ جادو یا شیطانی طاقت ہے یا نہیں ہے۔ مجھے کیسے پتہ چلے گا؟ میں اس کو بتاتا ہوں کہ اگر اس کی زندگی میں ایک بات بار بار دھورتی رہے نا اس کے دماغ میں، بار بار وہی چیز زبان میں آتی رہے دماغ میں، سمجھے وہ جادو ہے۔ دوسری اس کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ وہ شکی دماغ کا ہو جاتا ہے، ہر چیز میں شک، ہر کام میں شک۔ تو پھر اس وجہ سے یہ جادو کی 1-2 نشانی ہے، جو سب سے میجر نشانی ہے، جس پہ 110% میں کہہ سکتا ہوں کہ جادو ہے، اگر یہ 2 چیزیں پائی جاتی تو زیادہ اس کا پہلے علاج بھی ضروری ہے، اور اگر آپ نہیں کروانا چاہتے تو یہ وظیفہ پھر آپ لازمی کریں، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کو کافی حد تک فائدہ ہو۔ اس وظیفے کو کرنے والا کروڑوں روپے کا بھی مقروض ہوگا، قرض سے نجات پائے گا، بیماریاں جتنی بھی اس کے وجود کے اندر ہوگی ان بیماریوں سے شفا پائے گا، غربت، تنگ دستی، فقر و فاقہ جیسے روزگار کے جتنے بھی مسائل ہیں، نوکری کے، دیگر معاملات کے، اللہ پاک اسے کاروبار میں، رزق میں برکت عطا فرمائے گا۔ اور بالخصوص اگر آپ کی زندگی کے اندر کوئی بلیک میلر دشمن ہے، یا جانی دشمن ہے، یا ظالم دشمن ہے، تو انشاءاللہ وہ اندھا ہو جائے گا، اس کو نظر ہی کچھ نہیں آئے گا، وہ اپنے کام۔ اندھے سے مراد یہ نہیں کہ آپ کی آنکھوں کی روشنی چلی جائے گی، اندھے سے مراد یہ ہے کہ اس کے دل و دماغ میں سے، اس کی نظروں میں سے آپ کا جو ہے وہ تصورات سے نکال دیا جائے گا، آپ آزاد ہو جائیں گے اس کے دل و دماغ سے۔ تو آپ نے یہ جو ہے کس طریقے سے عمل کرنا ہے آپ سمجھ لیجئے۔ سب سے پہلے آپ نے 7 ٹائم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھنا ہے، اور اس کے بعد 7 ٹائم درود ابراہیم پڑھنا ہے، اور اس کے بعد سورہ اخلاص جو ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، یہ آپ نے 101 مرتبہ پڑھ کے اس طریقے سے آپ نے
اپنے سینے پہ اپنے دل پہ آپ نے 3 مرتبہ دم کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے لیفٹ رائٹ دونوں سائڈوں پہ جدھر پڑھ لیں، سینہ دل جو ہوتا ہے وہ تو لیفٹ ہی ہوتا ہے، لیکن آپ رائٹ میں بھی دم کر سکتے ہیں، لیفٹ میں بھی کر سکتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد آپ نے جو ہے یا جبارو یا قہارو، یہ آپ نے 700 مرتبہ پڑھ کے پانی پہ دم کرنا ہے، پانی سارے چہرے کا مساج کر کے پانی پینا ہے۔ آخر میں دم کرنے کے بعد آپ نے جسم پہ مساج کرنے کے بعد وہ پانی پینے کے بعد آپ نے پھر 7 مرتبہ آخر میں درود ابراہیم پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے دعا مانگنی ہے۔ دعا میں آپ نے اپنی مقصد اور حاجت کو فوراً رکھنا ہے، یعنی کہ اے مالک و مولا، مجھے یہ حاجت ہے، مجھے یہ پریشانی ہے، یہ مسئلہ ہے، اے اللہ اس میں میری مدد فرما۔ بس اس کے بعد آپ نے جو ان سے ہے وہ کوشش کرنی ہے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ نے یا جبارو یا قہارو پڑھتے رہنا سارا دن۔ اسی طریقے سے اگر 2-3 دن مسلسل آپ عمل کرتے ہیں تو انشاءاللہ العزیز آپ کو رزلٹ نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ تو کم از کم اس کو آپ 3 دن، 7 دن، 11 دن یا پوری زندگی جتنی دیر کرنا چاہے کر سکتے ہیں۔ اجازت ہے ہماری طرف سے، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو کامیاب کرے گا۔ اجازت دیجیے۔